بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 806 فاروق بھائی بنگلوری کے بیان کا رد۔ امارت کی برکتیں، دعوتی کام کے تحفظ کی ذمہ داری، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فاروق بھائی بنگلوری کے بیان کا تفصیلی رد۔ فاروق بھائی بنگلوری نے اپنے بیان میں موجودہ وقت کی شرعیت کو حق اور امارت کو باطل قرار دیا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے فلسفہ اور منطق استعمال کرتے ہوئے کتاب و سنت کی منسوس باتوں کو پیچھے ڈال دیا اور اس طرح شرع متین کا استخفاف کیا۔ سچی باتیں، امارت کے احکام، مرکز نظام الدین کے موجودہ انتشار پر سوالات اور ان کے جوابات۔ مجھے دعوت و تبلیغ کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ سوال نمبر 1، سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا دعوت کے کام میں امارت ہونی چاہیے یا شورا؟ جواب: امارت علی منہج السنہ۔ سوال نمبر 2، کیا دور صحابہ کی مثال دینا درست ہوگا کہ صحابہ میں امارت تھی، 4 خلفاء وغیرہ وغیرہ؟ جواب: بالکل، صحابہ کے درمیان امارت ہی تھی۔ سوال نمبر 3، کیا مولانا سعد صاحب کو دیوبند کے فتوے کے بعد بھی حق پر سمجھنا درست ہے؟ جواب: 100% صحیح ہے۔ مولانا سعد صاحب حق پر ہیں اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر ہیں۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند۔ سوال نمبر 4، مجھے کسی نے کہا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے، کیا اسے رحمت کہا جائے گا یا یہ سنگین فتنہ ہے؟ جواب: افہام اور تفہیم کی حد تک تو عین رحمت و برکت ہے، البتہ مخالفت اور عناد پیدا ہو جائے تو یہ رحمت نہیں بلکہ مصیبت اور فتنہ ہے۔ سوال نمبر 5، آخری سوال میں مولانا سعد صاحب کا ساتھ دیں یا مولانا ابراہیم صاحب دیولا اور احمد لاٹ صاحب کا؟ جواب: حق کا ساتھ دیا جائے، انسانوں کا نہیں۔ مولانا سعد صاحب اور ان کا نہج امارت کتاب اور سنت اور سیرت سے ثابت ہے، اس لیے حق اور درست ہے، ان کا ساتھ دیں، اور چونکہ شرعیت صہیونی اور کمیونسٹ نظام ہے، بغیر امیر کی شورا ہے، باطل ہے، اس لیے اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ فاروق بھائی کی تقریر پر تفصیلی تبصرہ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود امیر تھے، شورا کے مشوروں کو آپ اپنی خوش دلی سے قبول کرتے تھے اور مسترد کرنے کا مکمل اختیار بھی رکھتے تھے۔ اسلامی نظام میں شورا صرف مشورہ دیتی ہے جو قبول بھی ہو سکتا ہے، مسترد بھی۔ فیصلہ صرف امیر کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کو بھیجنے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے لڑنے اور قرآن جمع کرنے وغیرہ میں شورا کے فیصلے کو مسترد کیا۔ آخر میں شورا نے امیر کی بات کو مانا۔ کفری پارلیمانی نظام یعنی عالمی شورا میں امیر یعنی فیصل شورا کا ہے، اختیار نوکر کا ہوتا ہے، انتظام اور انصرام ایک فرد، ایک رخ، ایک سوچ سے نکل کر متعدد خداؤں یعنی ارکان پارلیمنٹ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ مرکز نظام الدین میں امارت اور شورا کا اختلاف نہیں ہے۔ شورا سے تو خود مولانا سعد صاحب کاندھلوی ہر معاملے میں مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ اختلاف ہے تو فقط اسلامی امارت اور عالمی شورا کا۔ پارلیمانی نظام والے محض عوام کو دھوکہ دینے کے لیے شورا کے اسلامی لفظ سے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، خلافت صرف خلافت راشدہ نہیں، خلافت راشدہ خلافت کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ ہم مولانا سعد صاحب کو خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ سے مشابہ مانتے ہیں اور اس پر قیاس کر کے حکم مستنبط کرتے ہیں۔
ظاہر ہے بغیر دلیل کافی و شافی امام اور مقتدا کو چھوڑنا ناجائز ہے۔ جب تک خلیفہ کی اطاعت کی جائے گی جب تک اس سے بالکل واضح اور قطعی کفر کا صدور نہ ہو جائے۔ اطاعت کے معاملے میں جماعت کے امیر کو بھی خلیفۃ المسلمین ہی پر قیاس کیا جائے گا۔ خلافت و امارت میں انتخاب امیر کے شرعی طریقے صرف 4 ہیں۔ نمبر 1، علماء، قضات وغیرہ ارباب حل و عقد کا کسی لائق شخص پر اتفاق کر لینا، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقرری اسی طریقے سے باتفاق صحابہ عمل میں آئی۔ نمبر 2، شرعی طور پر منتخب شدہ امیر یا خلیفہ اصحاب الرائے کی صلاح و مشورہ یا اپنی صواب دید سے کسی لائق شخص کو نامزد کر دے، جیسا کہ خلافت فاروقی کا قیام اسی طریقے سے بھی اتفاق صحابہ عمل میں آیا۔ نمبر 3، جامعین شرائط شورا اہل الرائے کے مشورے سے غور و فکر کر کے کسی کو مقرر کر دے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقرر کردہ شورا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور صحابہ نے اسے قبول کر لیا۔ نمبر 4، غلبہ اور استعلاء کے ذریعے کوئی لائق شخص منصب امارت کو اپنے ہاتھ میں لے کر تالیف قلوب اور قوت کے ذریعے سب کو اپنا مطیع بنا لے۔ استعلاء کی بعض صورتیں غیر شرعی اور ناجائز ہیں، جس کی تفصیل اپنے مقام پر کتب فقہ میں مذکور ہے۔ خلیفۃ المسلمین کے تقرر کے 4 طریقے اوپر مذکور ہوئے، اس میں سارے طریقے پر موجودہ صورت میں حضرت جی معاصر صاحب کو امیر بنایا گیا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے خلافت اس لیے چھوڑی کیونکہ دوسری جانب حضرت امیر معاویہ تھے۔ اگر ان کے چھوڑنے پر غیر اسلامی پارلیمانی نظام کے قائم ہونے کا اندیشہ ہوتا، یعنی عالمی شورا کا، تو امارت ہرگز نہ چھوڑتے۔ ان کو صرف اپنا حق قربان کرنے کا اختیار تھا، امت مسلمہ کا معاملہ کفری نظام کے حوالے کرنے کا ان کو بھی اختیار نہیں تھا۔ امیر بننے کے لیے کوئی شرط نہیں، امیر ہونے کے لیے ہر ساتھی سے افضل ہونا شرط نہیں، امیر کے لیے ہر ساتھی سے بہتر، افضل، عمر اور علم میں بڑا ہونا بھی ضروری نہیں۔ وفات سے 2 دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابی اسامہ ابن زید یعنی عمر 20 سال کو امیر بنایا۔ حضرت ابوبکر عمر 60 سال، عمر ابن خطاب عمر 50 سال، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو ان کے ماتحت رکھا۔ بعض مثلاً اونچے درجے کے صحابی عیاش ابن ابی ربیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ معمولی نوجوان ہم سب کا امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تم کو 20 سال کے اسامہ کی امارت پر اعتراض ہے تو کل تم کو زید بن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض تھا۔ خدا کی قسم زید بن حارثہ امارت کے حقدار تھے اور اپنے کمالات کی وجہ سے مجھے سب سے محبوب تھے۔ زید کی شہادت کے بعد اب یہ اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت زید بن حارثہ غزوہ موطا میں امیر تھے اور اسی غزوے میں شہید ہوئے، عمر 48 سال تھی۔ چند ماہ قبل حضرت اسامہ ابن زید سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی تھی۔ ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ نے جنگ میں قتل کر دیا۔ حضور کو اطلاع ملی تو اتنے ناراض ہوئے کہ اسامہ کے لیے غم سے زندگی دشوار ہو گئی۔ کہتے تھے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتا۔ حضرت اسامہ کے توبہ یعنی رجوع کو حضور نے قبول فرما لیا اور اس مرتبہ سپاہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امیر کی حیثیت سے غزوے میں بھیجا۔ حضرت اسامہ اس سے پہلے بھی امیر بنے تھے مگر چھوٹی جنگوں کے، جن میں اتنے بڑے صحابہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں میں 7 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا اور 9 ایسی جنگوں میں بھی شریک ہوا جن میں رسول اللہ نہیں تھے۔ امیر کبھی ابو بکر صدیق ہوتے تھے اور کبھی اسامہ ابن زید۔ خلفائے راشدین شورا کے تابع نہیں متبوع ہوتے تھے۔
اگر شریعت نے امیر و خلیفہ کو احباب شورا کے تابع رہ کر فیصلے صادر کرنے کا حکم دیا ہے تو کسی آیت قرآنیہ سے یا کسی صحیح حدیث یا کسی سیرت کے واقعے کے حوالے سے ثابت کر دیجئے۔ ہم فاروق بھائی بنگلوری صاحب کو 1 ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ امیر اس وقت حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب ہیں، تو ان پر جو بات بھی منشرح ہوگی بشرطیہ کہ وہ بات خلاف شرع نہ ہو تو بحیثیت امیر ان کی اس بات پر عمل کرنا دعوتی احباب پر واجب ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہوں یا مولانا نذر الرحمن صاحب ہوں یا کوئی اور، اس وقت اگر یہ بزرگ مرکز نظام الدین کو مرکز اور مولانا محمد سعد صاحب کی عمارت کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو ان کا دعوتی کام اور قربانی صحیح حدیث کی روح سے ذرے برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، اور امت مسلمہ میں افتراق کا گناہ انہی بزرگوں کے سر ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں ائمۃ الشورۃ العالمیہ کہلاتے ہیں۔ انہی کے دم سے عالمی شورا باقی ہے، اور یہ دونوں بزرگ اس فتنے اور فرقے کے موجد اور سرپرست اعلیٰ ہیں۔ لیکن یاد رکھیں سب کی بزرگی پر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہیں، اور سب بزرگ مل کر بھی حدیث نبوی کا مطلوب اور معنی ہرگز نہیں بدل سکتے، چاہے کتنی ہی تعویلات گھڑ لیں۔ امیر اور اس کی اطاعت منصوص امر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ امیر کسی بھی حیثیت کا ہو وہ امیر ہی ہے، اور حدیث شریف میں امیر کے بارے میں لفظ عبد وحشی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی بھی حیثیت کا امیر ہو اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں۔ امیر کم عمر کا ہو کہ بوڑھا، ان پڑھ ہو کہ علامہ، تربیت یافتہ ہو کہ نہ ہو، شہری ہو کہ دیہاتی، الیاسی وقت کا ہو کہ 100 سال بعد والا، امیر امیر ہے، اسی کی مانی جائے گی۔ یہی اسلام اور دین ہے، اس کا انکار بغاوت ہے۔ رہے وہ علماء کرام جو دعوتی کام میں نہیں لگے، اور نہ ہی وہ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں، اگر وہ اعتراض اور تنقید کر لیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن بحیثیت تبلیغی ہم سب کے سب مامورین ہیں، چاہے وہ رائے والے ہوں کہ ککرائل والے، حجاز والے ہوں کہ امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا والے۔ بحیثیت تبلیغی ہم پر صرف اور صرف ایک امیر کی اطاعت لازم ہے۔ دعوتی کام میں انہی کا اتباع کیا جائے گا، انہی کی بات لیں گے، انہی کی باتوں کا تذکرہ ہوگا، ان کے علاوہ کسی اور کو ان جیسا مقام اور اہمیت دینا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور کرنا بھی استخفاف عمارت اور امیر ہے جو پیش خیمہ ہیں۔ امیر و امارت سے بغاوت کا اسی طرح اپنے علاقوں کی کارگزاری بھی صرف حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کو پیش کی جائے گی۔ تسلیس نظام یعنی رائے اور ککرائل وغیرہ کو کارگزاری نہیں بھیجی جائے گی۔ رائے اور ککرائل دنیا کے دیگر ملکوں کے مراکز کی طرح ایک مرکز ہیں، عالمی مرکز کی طرح ان کی حیثیت نہیں۔ اس وقت رائے اور ککرائل سے زیادہ کام ملیشیا، انڈونیشیا اور افریقہ میں ہو رہا ہے، تو کیا ان ملکوں کے مراکز کو کارگزاریاں ارسال کی جائے گی؟ اس وقت مرکز نظام الدین کے بعد اگر کسی ملک کی جماعتوں نے یورپ، امریکہ اور افریقہ کو سنبھالا ہے تو وہ ہے ملیشیا، انڈونیشیا۔ سینکڑوں جماعتیں بھیجی ان کے بڑوں نے اور کھڑا کیا تینوں بر اعظم کے لوگوں کو دعوتی کام پر۔ یہ امتحان کی گھڑی ہے ان نام نہاد پرانوں کے لیے جو ملک اور قوم اور زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب انہیں چاہیے کہ ایک ہی مرکز کے گن گائیں، حضرت جی رابع ہی کی بات دہرائیں، کسی کی کہی ہوئی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ فتویٰ ہو یا نصیحت ہو یا بیان ہو کہ ہدایت۔ تنبیہ: بقول حضرت مفتی نیوال الرحمن صاحب، فتویٰ دیکھ کر ہم تبلیغ میں نہیں لگے، اسی طرح کسی کے فتوے سے ہم کام بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دعوتی امور میں مرکزیت ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اس ادراک اور شعور کے بغیر نہ تو تبلیغ ہی سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تبلیغی کام، اور نہ ہی اس کی بصیرت نصیب ہوگی۔ سابقہ عمرہ کا حکم: وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی بھی انہی باتوں کو لیں گے
جو متواتر چلی آ رہی ہوں اور شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہے۔ حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آئیں تو انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی ہوگی، یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ اسی طرح حضرت الیاس، حضرت یوسف اور حضرت انعام الحسن رحمہم اللہ کی قدر و عظمت سے ہمارا دل تو معمور ہو، مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم ہی کی کریں گے۔ مراکز کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں، مذاکرات میں، ہدایات میں حضرت جی سعد صاحب کا نام اہتمام سے لیویں، ان کی باتوں کو چلاویں تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منقش اور چسپاں ہو رہی ہو۔ دوسروں کی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طرح کے اہتمام سے خواص اور عوام کے قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ باتیں کلید ہیں اجتماعیت کی، امیر اور مامور کے رشتے کو جان بخشنے کی۔ حضرات صحابہ کا یہی دستور تھا۔ تنبیہ: مسلمانوں کے اتحاد کو ہمیشہ سے ماضی کے تاریخی واقعات کی وجہ سے ہی دشواریاں پیش آئی۔ ان پریشانیوں سے ہمیں دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، تم اس سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ موجودہ وقت کے کاموں کو تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین موجودہ وقت کے کاموں کو تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ وقت کے امیر کی ہدایات اگر ناکافی ہوں تو پھر اسلاف کی طرف دیکھا جائے گا، اور موجودہ حضرت جی کی ہدایات اور تصریحات اور توجیحات اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ذمہ داران مراکز پر واجب ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اخذ کرنے کے لیے مرکز نظام الدین اور وہاں کے بزرگ اور امیر محترم کی طرف ہمتاً متوجہ رہیں، ورنہ وہ اپنے علاقے کے متبعین اور مامورین اور ساتھیوں کی کما حقہ تربیت نہیں کر سکیں گے۔ یہی ایک منظم نظام دعوت ہے جو ہم نے پیش کیا۔ کتاب و سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں طے شدہ امیر اور اس کی عمارت جملہ سب بزرگوں کی آراء ان کی شان اور عظمت پر مقدم ہے۔ جو شخص واقعی مخلص داعی ہوگا وہ مذکورہ بالا ہدایات کو کما حقہ لے گا، اور جن کے قلوب عمارت اور امیر کے بارے میں متذبذب ہے، زنگ آلود ہیں، وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلہڑی چلانے والے اور خود کو دھوکہ دینے والا ہیں۔ فائدہ: دیگر علماء کرام اور ان کے نظریات و اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یکسوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا، یہی ہمارا معمول اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے۔ دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان دھرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم نے ترکیوں کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں اور نہ تمہارے پاس کوئی اور گروپ اور فرقہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم لوگ ڈسپلین رکھتے ہیں، فوجی مزاج والے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے سوا کسی کی نہ تو سنتے ہیں نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی ہے۔ اور ترکیوں نے شروع ہی میں باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم مرکز نظام الدین کے تابع ہیں اور حضرت جی مولانا سعد صاحب ہمارے امیر ہے۔ ترکی اپنے بڑوں کی 100% اطاعت کرنے والی قوم ہے۔ ملک کے سربراہ کے ایک فون پر پورے ملک کی عوام 10 منٹ کے اندر سڑکوں پر آ چکی تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ سوچ لوں، مشورہ کر لوں، فتویٰ لے لوں۔ سبحان اللہ، اسے ہی اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائیں اور سینوں کو کھول دے اور ساری امت کی اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 700 سال میں جتنی اسلامی حکومتیں چلی ہیں، ہر خلافت میں شورا رہی ہے۔ خلافت راشدہ، اس کے بعد خلافت بنو امیہ، اس کے بعد خلافت بنو عباس، اور اس کے بعد عثمانی خلافت ترکوں کی۔
یہ خلافتیں نہیں ہیں، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانی، عثمانی ترکوں کی خلافت. تو ان چاروں خلافتوں میں ہر خلافت میں شورا رہی ہے، کوئی زمانہ شورا سے خالی نہیں رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ شورا کے تابع تھا، اور اس کے بعد جب ملوکیت آئی، جب بادشاہوں کا دور آیا تو شورا خلیفے کے تابع ہو گئی. یہ بہت باریک فرق ہے. خلافت راشدہ میں خلیفہ کیا کس کے؟ خلافت راشدہ میں خلیفہ شورا کے تابع تھا. جب بادشاہت آئی، نام تو خلافت ہی رہا اس کا بھی، خلافت بنو امیہ ہو کہ خلافت بنو عباس ہو کہ خلافت عثمانی ہو، نام تو اس کا بھی خلافت ہی رہا. جیسے خلافت راشدہ ویسے یہ بھی خلافت ہی نہیں. فرق یہ آیا کہ خلافت راشدہ میں خلیفہ، ذرا بولیے، پھر ملوکیت کا دور آیا. ملوکیت کے معنی بادشاہت کا دور آیا. تو کیا فرق آیا؟ شورا بادشاہ کے تابع ہو گئی. اس میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ خلافت راشدہ میں شورا خلیفے کی کوئی بھول چوک پر اسے کہتی تھی کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں سیدھا کر دیں گے. آپ حضرت ماشاءاللہ سننے والے، بیان کرنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑا پہن کے آئے تو پوچھا نہیں، کہا کہ سنو اور مانو. تو ایک بدو نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہ سنیں گے نہ مانیں گے. پہلے جواب تو کہ یہ جوڑا جو تمہارے پاس آیا ہے یہ اتنے کپڑوں سے زیادہ ہے جو کپڑے مسلمانوں کو تقسیم ہوئے. یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ جب تک اس کا جواب نہیں دو گے نہ سنیں گے نہ تمہاری. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ملا تھا وہ میرے حصے میں کافی نہیں ہو رہا تھا، میرے بیٹے سے میں نے اس کا لیا اور لے کر ملایا تو تب میرا جوڑا پورا ہوا. عبداللہ ذرا گواہی دے دو. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین خدا نہ خواستہ میں کوئی اس کی نہیں، میں تو ایک وضاحت چاہتا تھا. اب ہم سنیں گے بھی تو آنکھ دیکھ کے نہیں چلتے تھے، آنکھ دیکھ کے نہیں چلتے تھے، حق بات کی طرف متوجہ کرتے تھے. یہ شورا کا یہ مقام تھا. جب بادشاہت کا زمانہ آیا تو شورا تھی، لیکن شورا کی حیثیت یہ تھی کہ کون سی بات کہوں گا تو بادشاہ خوش ہوگا، وہ کہوں جس سے بادشاہ خوش ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے، میرا پروموشن ہو جائے، میرا بیان ہونے لگ جائے، میرا ملکوں کا سفر ہونے لگ جائے. میں نظام الدین کا آدمی کہاں جاؤں؟ اب تو ہم سب باغی ہیں نا، اب تو ہم سب باغی ہیں، سب باغی ہیں. مولانا ابراہیم صاحب باغی، مولانا کیا نام ہے ان کا، احمد لاٹ صاحب باغی، مولانا یعقوب صاحب باغی، جنہوں نے نظام الدین کی دیواریں اپنے ہاتھوں سے اٹھائی وہ سب باغی. اور یہ جو 6 مہینے سے وہاں آ گئے ہیں یہ سب جو ہے نظام الدین والے ہیں. تو شورا خلافت راشدہ میں خلیفہ بولو بھائی تابع، اور جب بادشاہت آئی تو کیا کہیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، میرا پروموشن ہو جائے گا، میرا بیان مل جائے گا، میرا ملکوں کا سفر ہو جائے گا اور میں نمائندہ بنا کے بھیجا جاؤں گا. اور کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، کیا ڈیگریڈیشن، کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، میرا تنزل ہو جائے گا، ڈیموشن. کیا وہ میں نے تو علماء بتائیں گے کہ میں نے تو یہ یہاں تک سنا ہے کہ
بعض خلفاء کے یہاں لوگ حدیثیں گھڑ کے پیش کرتے تھے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق، تاکہ میں دربار میں پروموشن ہو جائے۔ تو بس آخری بات یہ ہے کہ کیا امت کے اتنے بڑے کام کو، جس پر امت کی اتنی جان لگی ہے، اتنا مال لگا ہے، اور آج بھی امت، ایک بڑا امت کا طبقہ وہ ہے جو ان جھگڑوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی قربانیاں دے رہا ہے، پیدل چل رہا ہے۔ یہ تو سب یہ جتنے ذرا پروموٹڈ ہے نا، یہ سب اس میں الجھے ہوئے ہیں، جتنے پروموٹڈ ہیں، جتنے پروموشن چاہتے ہیں، وہ سب الجھے ہوئے ہیں، ورنہ عام امت آج بھی پس رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، مشقتیں اٹھا رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اپنی حاجتوں ضرورتوں تک کو کاٹ کر قربان کر کے، خواہشوں کی بات تو بہت دور کی ہے، حاجتوں ضرورتوں تک کو قربان کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال لگا کے قربانیاں دے رہی ہے۔ سارے عالم کی اس امت کے اتنے بڑے کام کو کیا ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے؟ کر دیا جائے تو کرو بھائی، ہمارا کیا جاتا ہے، کوئی ہمارے باپ کی کوئی جاگیر لوٹنے والی تھوڑی ہے۔ یہ جو جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، ان کی کوئی جائیداد لوٹنے والی تھوڑی ہے کہ اتنے بڑے امت کے کام کو۔ یہ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محسوس کر لیا تھا کہ اب اس وقت ایک جماعت کی ضرورت ہے، جو جماعت اس کام کو لے کے چلے، ان کی نگرانی میں کام چلے، اور اس کو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً اپنے ملفوظ میں فرما دیا۔ تو اب سوال یہی ہے، بس آپ کی یہی بات ہے کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اسے لے کے چلے؟ وہ کسی اطاعت کرو، ٹھیک ہے بھائی، ارے آپ بھی تو کسی کی اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ ارے کون کہتا ہے نہیں کریں گے؟ ارے 50 سال اطاعت ہی کی ہے، اطاعت ہی کی ہے، کیا اب اطاعت سے انحراف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اطاعت کی ہے، انہوں نے مشورے کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کی، تینوں حضرت جی کہتے ہیں کیا آپ مشورے کی اطاعت کرو، امت آپ کی اطاعت کرے گی۔ آپ تو کہے گا جو میرے جی میں آئے گا میں کروں گا، اور تم سب میری اطاعت کرو، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ سیدھی سی بات اتنی ہے بھائی کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے؟ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ میرے کانوں سے میں نے پتہ نہیں کتنی جگہ مرتبہ سنا ہے، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ امارت ایک ذمہ داری تھی، آج امت امارت کو ایک عہدہ سمجھ رہی ہے۔ امارت ایک ذمہ داری تھی، اللہ کے یہاں جواب دہی تھی، ذمہ داری کو آج ایک عہدہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے جہاں بھی شورا کے 4 آدمی تھے، 2 معذور ہو گئے، دو انتقال کر گئے، ایک معذور ہو گیا، مسئلہ آیا، حضرت نے فرمایا بھائی ایک مشورے کی جماعت بنا، سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے ملکوں میں۔ اب دنیا میں کہیں امیر نہیں ہے، کسی ملک میں امیر نہیں ہے، حضرت کے زمانے ہی سے جہاں جہاں ہمارا امیر تھے، انتقال ہو گیا امیر کا، تو حضرت نے فرمایا کہ شورا بنا دو۔ جہاں امیر معذور ہو گئے، حضرت نے فرمایا کہ شورا بنا دو۔ جہاں شورا تھی، 5 آدمی تھے، 2 آدمی انتقال کر گئے، 2 آدمی جو ہے معذور ہو گئے، 1 آدمی معذور ہو گیا، 2 رہ گئے، حضرت نے فرمایا کہ ان کی شورا کی تکمیل کر دو۔ یہ حضرت کے زمانے سے